الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں ہوئی، اور جس دور میں آپ پیدا ہوئے اس وقت فرعونیوں کی وہاں پر حکومت تھی۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور وہاں پر بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیلی کون ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ بیت المقدس کب اور کس نے تعمیر کیا، یہودیوں کی تاریخ کیا ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں عالمی سطح پر اس حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیا، اور اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے شیئر بھی کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آباد ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں کنعان جو موجودہ فلسطین میں ایک قحط آیا، جس کے بعد آپ اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت وہاں پر آپ کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گورنر تھے، آپ کے کنٹرول میں خزانے کی چابیاں تھیں، اور پھر وہاں پر بنی اسرائیل کی آبادی بڑھنے لگی، اور جو بنی اسرائیل کی آبادی بڑھ رہی تھی، فرعونیوں کو یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں دشمن کے ساتھ یہ بنی اسرائیل مل کر ہم پر غالب نہ آ جائیں اور ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت کو ختم نہ کر دیں۔ تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، ان کو غلام بنا لیا، اور ان پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، تو بنی اسرائیلیوں کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا پہلے، کہ اس کو پھر تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ اس بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے والدین نے اس خبر کو چھپایا، لیکن اس بات کا خوف لاحق تھا کہ کہیں یہ جاسوسوں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق میں آپ کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ صندوق دریا میں بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، جہاں وہ اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو فرط محبت سے گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کو پالیں گے۔ تو فرعون کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے۔ تو اس پر اس کی بیوی آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کا نور بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں ہی آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور ایک اور مزید دلچسپ بات یہ کہ جب آپ کے لیے دائی کا انتظام ہونے لگا اور اس کے لیے ایک خاتون تلاش کی جانے لگی کہ جو آپ کو دودھ بھی پلائے، آپ کی پرورش بھی کرے، تو آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ آپ کی ایک بہن تھی جنہیں یہ معلوم تھا کہ آپ جو ہے وہ محل میں ہے اور آسیہ نے آپ کو گود میں اٹھا لیا ہے، وہ ملکہ کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لے کر آتی ہوں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی پرورش بھی کرے گی۔ چنانچہ ملکہ سے اجازت لے کر آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آئیں، جن کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوش بھی فرمایا، اور انہی کے ہاتھوں آپ کی پرورش بھی ہوئی، آپ انہی کی گود میں پلے بڑھے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں یہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس پھیر دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی مصری شخص سے لڑ رہا ہے، اور غالباً وہ رات کا وقت تھا جس وقت سب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ اس بنی اسرائیلی نے آپ سے مدد طلب کی، آپ نے اس مصری کو ایک گھوسا مارا جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا۔
حالانکہ آپ نے قتل کے ارادے سے اس کو گھسا نہیں مارا تھا، لیکن وہ آگ کے مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ اس پر آپ کو بہت ندامت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی۔ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیلی شخص کسی اور شخص سے لڑ رہا ہے، اس نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اس کو جلال بری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ تو گمراہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، وہ بنی اسرائیلی، کہ کیا تم مجھے اسی شخص کی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس کو تم نے کل قتل کیا تھا؟ تو یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اور فرعونی جو ہے آپ کی تلاش میں نکل پڑے اور آپ کو تلاش کرنے لگے۔ آپ تک کسی خیرخواہ نے یہ خبر پہنچا دی، چنانچہ آپ پھر چھپتے چھپاتے مصر سے تشریف لے گئے اور مدین پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا ہجوم ہے ایک کنویں کے پاس اور ان کا ریوڑ وہاں جمع ہے اور لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں۔ دور دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ مویشی ہیں۔ آپ ان دو لڑکیوں کے پاس گئے اور وجہ پوچھی کہ تم کیوں نہیں اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان سے لڑ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری، یہ ناانصافی آپ کو بہت بری لگی۔ آپ تنہا خود گئے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور خود پانی کا ڈول اکیلے اٹھا کر لائے اور جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حال احوال پوچھا، آپ نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مصر میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے عرض کی کہ آپ انہیں ملازمت پہ رکھ لیجیے، کیونکہ یہ قوی بھی ہیں، طاقتور ہیں اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم 8 سال میری یہاں ملازمت کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اگر مزید 2 سال اور کر لو تو یہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ 10 سال بعد آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ جب وادی سینا پہنچے تو آپ نے جانب طور ایک آگ دیکھی، سردی کا موسم تھا، آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے کوئی آگ لا سکوں یا کوئی ہمیں راستہ ملے۔ جب آپ اس آگ کے قریب گئے تو آپ کو اس وادی سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے دونوں نعلین اتار دیجئے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہاں نبوت عطا کی گئی اور 2 معجزات عطا ہوئے کہ آپ زمین پر اپنا عصا رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو خوب روشن اور چمکدار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں حکم دیا کہ فرعون کو جا کر نیکی کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں نے وہاں ایک شخص کو مارا ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے خوف ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور عرض کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے کہ وہ میرا مددگار ہو، میری تصدیق کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم وہاں جاؤ، وہ تم پر غالب نہیں آ پائیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو نیکی کی دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان سے دلیل پوچھی کہ کوئی دلیل دو اپنی سچائی کی، اپنے حق پر ہونے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ خوب روشن اور چمکدار ہو گیا۔ تو درباریوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ پھر آپ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ ایسا لگا کہ گویا وہ سانپ ہیں کہ سانپ کی طرح رینگنے لگ گئیں۔ آپ نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان رسیوں کو نگلنے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر انہیں سولی لٹکا دیا، لیکن وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوئے، دین پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے فالوورز کو اور بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے لے کر مصر سے لے کر ہجرت کر جائیں۔ آپ بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے روانہ ہونے لگے۔ آپ کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی آپ کے تعاقب میں چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ بحر قلزوم تک پہنچے۔ تو آگے سمندر تھا، پیچھے فرعونی پہنچ گئے، تو بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اب ہم پکڑے گئے، فرعونی ہمیں پکڑ کر قتل کر دیں گے، سزا دیں گے وغیرہ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر میں مارا تو وہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا اور اس میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیلی اس راستے میں چلتے ہوئے سمندر کو عبور کر گئے، اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی آنے لگا۔ جب تمام بنی اسرائیلی راستہ عبور کر گئے، سمندر عبور کر گئے، تو وہ سمندر آپس میں مل گیا، فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو فرعون کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے کہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ تو یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل فرعون کی لاش بھی ملی۔ آج اس کی لاش ایک تابوت میں رکھی ہوئی ہے اور مصر میں موجود ہے، جو ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس کی سلطنت تھی، جس کا بہت بڑا محل تھا، کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا تھا، جو وہ کہتا تھا نافذ ہو جاتا تھا، لیکن آج اس کے محلات کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، عبرت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ان میں رہنے والے نہیں ہیں، آج ان لوگوں کو، ان فرعون کو جو لوگ خدا مانتے تھے، اس کو سلام کرنے والے موجود نہیں۔ تو ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی طاقت آئے تو ہمارے اندر سرکشی نہیں آنی چاہیے کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم کسی پر ظلم کر بیٹھے، کل ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔